الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد تلاش کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، روزہ اور صبر کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ صبر کا معنی ہے کہ آدمی اپنے نفس کو روکے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم اللہ کے اطاعت پر صبر کرنا۔ انسانی نفس اتنی جلدی اللہ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آدمی کو پوری کوشش کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کو عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ عبادت میں صبر کی بہترین مثال روزہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روک کر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب صبر کا ذکر کیا تو اس کو نیک اعمال کے ساتھ جوڑا۔ فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صبر کرنے والوں کو ہم ان کے اعمال سے بہتر بدلہ دیں گے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے دیا جائے گا۔ تو یہ صبر عظیم عبادت ہے۔ انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہو، اس کے احکامات کی پیروی کر رہا ہو، تو اس عبادت پر وہ صبر کرے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ صبر کی دوسری قسم کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا یہ صبر ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، اللہ رب العزت ان کو صبر کا بدلہ جنت اور ریشم کی صورت میں دیں گے۔ یہاں پر مفسرین نے صبر سے مراد گناہوں سے صبر، کہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھا، اللہ رب العزت نے انہیں بدلے میں جنت عطا کی۔ اور صبر کی تیسری قسم کہ آدمی اپنی تقدیر پر صبر کرے۔ اللہ رب العزت نے جو فیصلے اس کی تقدیر میں لکھ دیے ہیں ان فیصلوں پر راضی ہو جائے، انہیں تسلیم کرے، اور جو مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں پر صبر کرے۔ انسان اگر غور کرے تو روزے کے اندر صبر کی 3 قسمیں جمع ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی قسم کہ روزہ رکھ کر اس عبادت پر آدمی صبر کرتا ہے۔ دوسری قسم کہ روزے میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے دور رکھتا ہے، اور تیسری قسم کہ روزے کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکل یا پریشانی، وہ بھوک کی صورت میں ہو، پیاس کی صورت میں ہو، آدمی اس پر صبر کرتا ہے۔ تو روزے کے اندر صبر کی یہ 3 قسمیں پائی جا رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مؤمن کا ہر معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے بھلائی ہو جاتی ہے، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے وہ اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر صبر کرنے کی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر صبر کرنے کی، اور جو تکالیف ہمارے اوپر آئیں ان تکالیف پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔